الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كان بعدی نبیا لكان عمر بن الخطاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں تاکہ اظہار محبت آل رسول اور اصحاب رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو تعارف کا محتاج نہیں، اپنے مخالفین بھی اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے۔ میرا مراد ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے اس کی شان میں نظم اور شعر کے انداز میں خوب لب کشائی کی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حمیدہ ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حمیدہ ہو۔ عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، بڑا چرچا ہے پھر سارے جہاں میں اہل باطل کا، بڑا چرچا ہے پھر سارے جہاں میں اہل باطل کا۔ کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، مساوات و عدل کا پھر زمانہ بر میں چرچا ہو، مساوات و عدل کا پھر زمانہ بر میں چرچا ہو۔ وہی برکے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی نے ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کی، مولا ان دو عمرین میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو عزت نصیب فرما، تو ایک تو عمر بن خطاب تھے، دوسرا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ بہرحال اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول کہتے ہیں۔ تو کسی نے اسی حیثیت سے آپ کی شان میں کچھ اشعار، کچھ نظم لکھا ہے، کچھ اشعار لکھے ہیں، بڑے زبردست انداز میں ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا جی۔ خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے دشمن فاروق تجھے کچھ بھی خبر ہے، اے دشمن فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں آل محبوب اور اصحاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔